کہ حسرت ہے میرے دل کی طیبہ کو جاؤں گا، حسرت ہے میرے دل کی طیبہ کو جاؤں گا، حسرت ہے میرے دل کی طیبہ کو جاؤں گا، مجھ کو حضور جلدی طیبہ بلائیے، مجھ کو حضور جلدی طیبہ بلائیے، مجھ کو حضور جلدی طیبہ بلائیے، اے آمنہ کے چاند مدینہ بلائیے، مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے۔ اور اگلا شعر دیکھیے، جب ہم اس دنیا سے انتقال کر کے قبر کی دنیا میں پہنچیں گے اور فرشتے آئیں گے، ہمیں اٹھائیں گے، سوال کریں گے، اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ سنیے، چھیڑیں گے مجھ کو قبر میں منکر نکیر جب، اس فرشتے کا نام جانتے ہیں نا؟ سب سے ملاقات ہونے والی ہے۔ دو چار فرشتے ایسے ہیں، دو چار فرشتے ایسے ہیں کہ سب سے ملاقات کر کے رہیں گے۔ پہلا جانتے ہیں کون ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں؟ پہلا ہے کرامن کاتبین، جو ہر آدمی کے کاندھے پر یہ ہمیشہ سوار رہتے ہیں۔ پہلا کون ہے؟ کرامن کاتبین، دو کاندھے پر دو فرشتے رہتے ہیں، اور ایک فرشتہ آپ جو نیکی کرتے ہیں وہی لکھتے ہیں، اور آپ جو گناہ کرتے ہیں یہ دوسرا فرشتہ لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی چھوڑ نہیں دیا ہے، اور یہ کیسٹ بن کے تیار ہو رہا ہے، اور میدان محشر میں اس کو چلایا جائے گا۔ حضرت آدم سے لے کے اب تک، اب سے لے کے تا قیامت تک جتنے عورت مرد بوڑھا بچہ اس دنیا میں آئے ہیں، چلے گئے ہیں، موجود ہیں، آنے والے ہیں، سب کے سامنے اس کیسٹ کو چلایا جائے گا۔ رہیے دنیا میں، اپنی مرضی کی زندگی گزاریے، پتہ تو وہیں چلے گا قیامت کے میدان میں، اور بچے گا وہی انسان جو اللہ و رسول کی مرضی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے، جو اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی طبیعت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ کل ان کا جب کیسٹ چلے گا تو دیکھنا اس کا منہ کا کیسا ہوگا۔ لیکن میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہماری مرضی نہیں چلنے والی ہے۔ اب مرضی چلے گی تو اسلام کا، مرضی چلے گی تو شریعت کا، مرضی چلے گی تو قانون مصطفیٰ کا، اللہ و رسول کی مرضی کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، تب جا کے ہم کامیاب ہوں گے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ کرامن کاتبین ہر آدمی کے کاندھے پہ ہے۔ آج اگر اس مسجد میں اس دیوار پر اگر ایک کیمرہ لگا دیا جائے ویڈیو کرنے کے لیے، اور وہ 24 گھنٹہ چلتے رہے، اور سونا کا ٹکڑا ایک یہاں رکھا ہے، جواہر کا ٹکڑا یہاں پر ہے، ہیرا یہاں پر ہے، موتی یہاں پر ہے، چاندی یہاں پر ہے، سونا یہاں پر ہے، اور پیسہ روپیہ دولت سب کچھ یہاں پہ رکھا ہے، مسجد کا گیٹ کھلا ہوا ہے، کوئی نہیں ہے مسجد میں، آپ آئیں گے، آپ کی طاقت ہے کہ ایک ٹکڑا یہاں سے اٹھا لیں گے؟ ایک روپیہ اٹھا لیں گے؟ ایک سونے کا ٹکڑا، ایک چاندی کا ٹکڑا، ایک ہیرا، ایک موتی آپ کی ہمت نہیں ہے کہ اٹھا لیں گے، جبکہ مسجد کا گیٹ بھی کھلا ہے، کوئی آدمی بھی موجود نہیں ہے، تنے تنہا آپ ہے، لیکن اٹھانے کی طاقت آپ کے اندر نہیں ہے، اس لیے کہ کیمرہ لگا ہے، اگر اٹھائیں گے تورت آپ کو پکڑا جائے گا، اور چور نام کا کہ آپ کا نام گھوشت کر دے گا، پورے معاشرے کے لوگ جان جائیں گے کہ مسجد میں چوری کرنے والا یہی شخص ہے۔
مسجد کا چور یہی ہے، اس لیے آپ نہیں اٹھاتے ہیں، اس لیے آپ یہاں سے کوئی چیز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ مسجد کے گیٹ پر کیمرہ لگا ہوا ہے، ہم یہاں سے اٹھائیں گے، وہاں لوگ دیکھیں گے ریکارڈ ہو رہا ہے، کل ہم پکڑے جائیں گے، سماج کے سامنے ہم بدنام ہو جائیں گے۔ وہ سماج جو 10-20 گھر ہے، 50-100 گھر ہے، 1-2 ہزار آدمی کے سامنے آپ بدنام نہیں ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو چور ثابت کرنا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے یہاں سے چوری نہیں کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، ہمارے بھی کاندھے پر، آپ کے بھی کاندھے پر 2 فرشتوں کو اللہ رکھا ہے، ایک نیکی لکھتے ہیں، ایک بدی لکھتے ہیں، اور یہ کیسٹ تیار ہو رہا ہے۔ میدان معاشر میں ہم پہنچیں گے، سب کے سامنے اس کیسٹ کو چلایا جائے گا، سب کو دکھایا جائے گا، فلاں ابن فلاں اس کی حرکت یہ ہے، اس کی کرتوت یہ ہے، یہ کبھی مسجد سے چوری کرتا تھا، کبھی قبرستان سے چوری کرتا تھا، فلاں کی غیبت کرتا تھا، فلاں کی برائی کرتا تھا، فلاں کی زمین کو ہڑپا تھا، فلاں کی دولت کو لوٹا تھا، اور اگر نماز پڑھے ہیں، روزہ رکھے ہیں، عبادت کیے ہیں، نیک عمل کیے ہیں، یہ بھی دکھایا جائے گا۔ فلاں آدمی نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں، فلاں آدمی نیک کام کر رہا ہے اپنے محلے میں، فلاں آدمی دوسرے کی مدد کر رہا ہے، یہ بھی دکھایا جائے گا۔ یعنی جتنی نیکی کیے ہیں وہاں پہ دکھایا جائے گا، اور جتنی بدی کیے ہیں وہاں پہ دکھایا جائے گا۔ اور وہاں صرف آپ نہیں ہوں گے، آپ کی ماں بھی ہوگی، آپ کی بہن بھی ہوگی، آپ کے بھائی بھی ہوں گے، آپ کے دادا بابا سب ہوں گے، آپ کا امام، آپ کا پیر، سب کے سامنے چلایا جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ دھیان رکھیے کہ ہم نیک اعمال کریں، نیک کام کریں، اس لیے کہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آپ کہیں بھی کوئی بھی کام کرتے ہیں، چاہے اچھا کام کرتے ہیں چاہے برا کام کرتے ہیں، وہ کاغذ پہ لکھا جا رہا ہے، کیسٹ تیار ہو رہا ہے۔ کرامن کاتبین، یہ 2 فرشتے آپ کے کاندھے پر ہمیشہ موجود ہوتے ہیں اور یہ لکھتے جا رہے ہیں۔ نیکی کر رہے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، بدی کر رہے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں۔ ایک فرشتہ اور ہے جو ہر حال میں اس سے ملاقات کرنا ہے، اور جس دن وہ ملاقات کر لیں گے پھر آپ کی ملاقات کسی سے نہیں ہوگی۔ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ اس فرشتے سے سب کو ملاقات کرنا ہے، اور وہ فرشتہ سب سے آ کے ملیں گے، اور جس دن ملاقات ہو جائے گی پھر آپ کسی سے ملاقات کرنے کے قابل نہیں بچیں گے۔ وہ فرشتہ کون ہے؟ ملک الموت، موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ آئیں گے، ملاقات کریں گے، دیکھیں گے ایمان اور عمل صحیح ہے تو بڑی آسانی سے روح لے کے چلے جائیں گے۔ اب یہ جسم مردہ پڑ گیا، اب لوگ آپ کو کیا کریں گے؟ کبھی نہلانے کی تیاری، کبھی غسل کی تیاری، اس کے بعد قبر کی تیاری کریں گے، اور پھر جب قبر میں پہنچ جائیں گے تو 2 فرشتے سے پھر ملاقات ہوگی۔ یہی 2 فرشتے آپ کا امتحان لینے آئیں گے، اگر اس میں پاس ہو گئے تو آپ کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ یہاں پر امتحان ہوگا، یہاں پر امتحان لیا جائے گا۔ یہ 2 فرشتے آئیں گے، پہلا سوال کریں گے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ بندہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ آخری سوال ہوگا کیا کہا کرتے تھے اس مرد مومن کے بارے میں، یعنی حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر بندہ ایمان والا ہوگا، نبی سے محبت کرنے والا ہوگا، اچھا اعمال کر کے گیا ہے، وہ کہے گا اے فرشتوں، ان کے بارے میں تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ یہ کون ہے، تو سنو، انہی کے صدقے میں دنیا میں آیا ہوں، اور انہی کو دیکھنے کے لیے ہم قبر کی دنیا میں آئے ہیں، اور انہی کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ یہی ہر درد کی دوا صلی علی محمد ہے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ امتحان ہے۔ یہاں اگر پاس ہو گئے
تو انشاءاللہ وہ میدان معاشر میں بھی پاس ہو جائے گا اور جنت کی طرف وہ چلا جائے گا، جنت میں بھی جائے گا۔ یہاں اگر فیل ہو گئے تو پھر میدان معاشر میں کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ پاس ہو جائے۔ پاس ہو جائے تو وہ اللہ کا فضل ہے، لیکن میرے دوستو اب پاس ہونا بہت مشکل ہے اور آخر میں جہنم کے طرف جانا ہوگا، دوزخ کے طرف جانا ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی اس حال میں گزاریے کہ فرشتے جب میرا امتحان لینے آئے قبر کی دنیا میں، نہ وہاں ہماری کوئی مدد کرنے والے ہوں گے، نہ کوئی پیچھے سے بتانے والے ہوں گے۔ ایسے عالم میں ہم فرشتوں کے سوال کا جواب دے کر یہ پاس ہو جائے اور پاس ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم اچھی زندگی پا جائے۔ کئی فرشتہ ہوا؟ 5۔ ایسے تو بہت سارے فرشتوں سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ نیک کام کر کے سوتے ہیں نا، رات بھر فرشتہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ کوئی سورت وغیرہ پڑھ کے سوتے ہیں نا تو الگ الگ فضیلت ہے، لیکن میں مختصر انداز میں بتا رہا ہوں کہ رات بھر فرشتے آ کر کے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ دن میں فجر کی نماز پڑھ کے صبح نکلتے ہیں، رات دن بھر فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بہت سارے فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن یہ 5 فرشتے ایسے ہیں کہ آپ کی ہر حال میں ملاقات ہوگی اور ہو رہی ہے، اور یہ 5 فرشتے آپ کی ایک طرح کی یہ گواہی بننے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو بات بہت آگے ہو رہی ہے، مختصر انداز میں اپنی بات کو سمجھ رہا ہوں، بس شعر سنیے کہ چھیڑیں گے مجھ کو قبر میں منکر نکیر جب، چھیڑیں گے مجھ کو قبر میں منکر نکیر جب، فوراً صدا لگائیں گے آقا بچائیے، فوراً صدا لگائیں گے آقا بچائیے، محشر کے روز پاؤ گے اجرت بھی کئی گنا، محشر کے روز پاؤ گے اجرت بھی کئی گنا، نام نبی پہ مومنو، نام نبی پہ مومنو جتنا لٹائیے، نام نبی پہ مومنو جتنا لٹائیے۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیشہ نماز پڑھنے کی توفیق دے اور نماز سے سچی محبت عطا فرما دے۔ اللہ و رسول کی فرما برداری پر ہم سب کو زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تو اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت اور آل رسول کی محبت، صحابہ کی محبت، اولیاء کی محبت اور اسلام کی محبت، شریعت کی محبت ہم سبوں کے دلوں میں عطا فرما، ہم سبوں کے گھروں کے دلوں میں عطا فرما، ہم سبوں کے خاندان والوں کے دلوں میں عطا فرما۔ یا اللہ جب تک تو زندگی دے تو ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق دے، شریعت پر چلنے کی بھی توفیق دے اور تیرے حبیب کی غلامی کرنے کی بھی توفیق دے، اور جب اس دنیا سے جائے تو تیرے نبی کی محبت میں مچلتے ہوئے چلے جائے کہ صبح لوں گا اور شام لوں گا تیرا پیارا نام لوں گا، صبح لوں گا اور شام لوں گا تیرا پیارا نام لوں گا، قبر سے اٹھتے ہی آقا تیرا دامن تھام لوں گا۔ تو اس انداز سے اپنی زندگی گزاریے کہ ہمیں سب سے زیادہ اللہ و رسول سے محبت کرنی ہے اور محبت رسول میں ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جو اپنی زندگی اللہ و رسول کی مرضی کے حساب سے گزارتے ہیں وہی بندہ کامیاب ہے اور وہی اصل میں جنتی ہے، اب وہی جنت میں جائیں گے بھی۔ اور جو بندہ اللہ و رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بندہ کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اگر اللہ کا فضل ہوا تو جنت میں، نہیں تو دوزخ کی طرف۔
اور جو بندہ اللہ و رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کا ڈائریکٹ فیصلہ ہوگا کہ تم دوزخ کے طرف چلے جاؤ. کیا سمجھے؟ جنت اگر لینی ہے اللہ و رسول کی فرما برداری کرنی ہوگی. لیکن آپ جنت کے طلب میں اللہ و رسول سے محبت مت کیجئے. اللہ کو منانے کے لیے اللہ سے محبت کیجئے, رسول کو راضی کرنے کے لیے رسول سے محبت کیجئے, اور نماز پڑھیے تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اللہ کی عبادت کیجئے تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. ایک شعر سن لیجئے پھر اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی. جنت میں مکان اگر بنانا چاہتے ہیں نا تو نماز پڑھنی ہوگی. نہیں پڑھیے گا تو قبر میں جائیے گا, مار بھی کھائیے گا, پریشانی بھی ہوگی, آگ بھی جلے گی, سانپ بھی آئے گا, بچھو بھی آئے گا, عذاب بھی آئے گا, فرشتے بھی آئیں گے, ماریں گے پیٹیں گے, کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. قیامت کا دن ہوگا, پھر فیصلہ دوزخ کے طرف اگر ہو گیا تو کوئی بچانے نہیں جائے گا. شاعر کہتے ہیں کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی, مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی. جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی, مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی. معبود بھی خوش ہوتا ہے, محبوب بھی راضی, سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی, سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اپنے فضل و کرم سے اس محفل کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے محبوب کی غلامی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ تو اپنی محبت, اپنے رسول کی محبت کے ساتھ ہم سب کو جینے کی توفیق دے, اور اس دنیا سے جب لے کے تو جائے تو مولا جب تو اس دنیا میں جب تک رکھا ہے تو تیرے نبی کی سنت پر جینے کی توفیق دے, اور جب تو موت دے گا تو ایمان کے ساتھ دینا مولا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سب کوئی مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.